نے کہا آپ کے سونے کا وقت ہے لیکن مجھے بہت اہم معاملات میں آپ کی رہنمائی درکار تھی۔ بھائی، سونا تو ایک ثانوی ضرورت ہو گیا ہے، کام اولیت رکھتا ہے۔ ویسے بھی ہم دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کے سوتے ہیں۔ ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شبنم چائے بنانے چلی گئی۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہوئی شبنم کو آپ کے پاس دیکھ کے، لیکن ہمیں تشویش میں ڈال دیا ہے اس نے۔ میں نے کہا آپ اس کی فطرت سے واقف ہیں، وہ کبھی دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا پسند نہیں کرے گی۔ آپ زبردستی اسے سٹی یا میگزین ایڈیٹر نہیں بنا سکتے۔ یعنی برخوردار تم وہ بھی جانتے ہو، رازداروں سے خانہ، ضرور اس نے بتایا ہوگا تمہیں۔ خیر وہ بھی غنیمت ہے، اس نے تمہاری مانی اور ہمارے پاس آ گئی۔ کنٹرول ہم اپنے پاس کو نہیں رکھ سکتے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ ضرور جانتے ہوں گے یہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ وہ ہنسے۔ ہاں بھائی، وجہ شہرت سنی ہے ہم نے بھی، ملاحظہ آج فرمایا تمہارے ساتھ۔ عجیب و غریب صورت رئیس ہے تمہارا دوست۔ میں نے کہا اس کا گھر بھی رئیس خانہ ہے۔ آج کل میں وہیں روپوش بلکہ مدفون ہوں۔ بہت مناسب ہے، ایک بار حقیقی طور پر مدفون ہوئے اور دوسری بار گویا مجازی طور پر۔ میں نے کہا کیا کروں میں آزاد صاحب، لوگ جینے جو نہیں دیتے۔ شاہ عالم نے سب کچھ چھوڑ دیا مگر اب چاہتے ہیں کہ دنیا بھی چھوڑ دے۔ اس طرح ممکن ہے کہ شاہ عالم دنیا میں رہے لیکن دنیا کو نظر نہ آئے۔ کہکا مار کے ہنسے۔ بھائی بہت خوب، کوئی سلیمانی ٹوپی وغیرہ مل گئی ہے کہ سر پر رکھتے ہی آدمی اوجھل؟ بڑا لطف آئے گا۔ میں نے کہا اس حلیے کو آپ سلیمانی ٹوپی ہی سمجھ لیں، شاہ عالم کا چہرہ اب کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ کیا فرمایا ہے فلمی شاعر نے، زمانہ ہم کو ڈھونڈے گا نہ جانے ہم کہاں ہوں۔ گایا بھی خوب ہے لتا نے، تو برخوردار چہرہ بدل کے تم کرو گے کیا؟ میں نے کہا زندہ رہوں گا، یہ کیا کم ہے۔ کچھ عرصہ شاہ عالم کی پر اسرار گمشدگی کا ہنگامہ رہے گا، کیا سو آرائیاں ہوں گی، افواہیں پھیلیں گی۔ میری جان کے دشمن، شاہ عالم کی جان کے دشمن، انہوں نے تصحیح کی جی۔ اب نام بھی تو بدلنا ہی پڑے گا اور کام بھی کچھ اور کرنا ہے، وہ بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی ناصر عظیم کیسا رہے گا؟ انہوں نے سوچ کے کہا۔ میں اچھل پڑا۔ دیکھیے آپ تو جانتے ہیں آپ سے میں کچھ نہیں چھپایا تھا اور بہت کچھ آپ کی مدد اور آپ کے مشورے سے ممکن ہوا، لیکن شبنم کا حقیقت حال سے واقف ہونا اس لیے نئے نفسیاتی مسائل کھڑے کر دے گا۔ اچھا ہے اگر وہ مجھے شاہ عالم ہی سمجھتے رہے اور مطمئن رہے۔ وہ متفکر ہو گئے لیکن برخوردار وہ کوئی ننھی بچی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت ذہین ہے۔ اس سے تم حقیقت کب تک چھپا سکتے ہو؟ میں نے کہا بجا فرمایا آپ نے، اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکل ہی آئے گا، لیکن ابھی وہ ایک صدمے سے جانبر ہوئی ہے، فوری طور پر اسے دوسرا شوق نہیں دیا جا سکتا۔ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ایک مقصد تو یہی تھا کہ آپ کو سب بتا دیا جائے، اس حد تک کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شاہ عالم رہے تو تم زندہ تو نہیں رہو گے، قانونی یا غیر قانونی طور پر تمہارا انتقال پرملال ضرور ہو جائے اور بہت جلد، تو روح پوشی اور مدفون ہو جائے، یعنی انڈر گراؤنڈ ہو جانے میں ہی عافیت ہے۔ گویا مگر برخوردار ذرا غور فرماؤ تو خود اپنے لیے کیا مشکلات پیدا کرو گے۔ شاہ عالم کا قصہ فرض کرو ختم ہوا، لیکن اس کے بعد بھی تصویر کے دو رخ ہوں گے، یعنی تم وہی ناصر عظیم ہو جاؤ گے مگر شبنم کے لیے نہیں، اور شبنم کی ہوگی تمہارے ساتھ وہ جو تم خادم عثمان اور دیگر شرکائے خباثت کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ رکھتے ہو۔ تم شبنم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور اسے بے خبر بھی رکھنا چاہتے ہو اپنی اصل سے۔ یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ میں نے عرض کی کیا کہ کچھ مہلت چاہیے مجھے شبنم کی خاطر۔ اس کا خیال نہ ہوتا کہ میں نے اسے سچ بتا دیا، یہ تسلیم کر لیا کہ میں شروع سے ہی شاہ عالم نہیں تھا، تو اس کے لیے کتنی منفی اثرات ہوں گے۔ اس بار تو وہ کسی نہ کسی صورت نکل ہی آئی ہے، جذباتی کرو آپ سے، مگر اگلی بار وہ یقیناً ڈوب جائے گی۔ اس کا انجام پاگل خانے میں ہو یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ خود آپ کہاں برداشت کریں گے، اس لیے شبنم کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ میرے ساتھ ایک کار خیر میں شریک ہوگی، کسی حد تک اور کب تک یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن خود بالآخر اس طرح شبنم کی زندگی سے نکل جاؤں گا کہ یہ صورت حالات خود اس کے لیے قابل قبول ہوں۔ مثلاً ایک فلمی فارمولہ ہے نفرت پیدا کرنے کا، میں نے اس کے سامنے ایسا ڈرامہ کروں کوئی کہ وہ خود مجھ سے الگ ہو جائے۔ یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ایک ذاتی سا سوال ضرور پوچھیں گے تم سے۔ میں نے کہا جلدی سے پوچھ لیں، وہ آتی ہی ہوگی۔ اس سوال کا جواب ہماری ناقص سے عقل میں نہیں آتا۔ اب تم نے علانیہ طور پر اس خاتون کو طلاق دے دی ہے جو تمہاری زوجہ ہی نہیں تھی۔ ایسی ہی مضحکہ خیز بات جسے ہم جیسا بے بال پر اعلان کرے، کیا ہم نے سر منڈا دیا ہے؟ خیر تو سوال یہ ہے کہ اب کیا قباحت ہے شبنم کے معاملے میں؟ بھائی ماشاء اللہ وہ صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک ہے اور ذہان میں تو کروڑوں میں ایک ہوگی، پھر یہ کہ تمہارے لیے اتنا خلوص رکھتی ہے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا آزاد صاحب میں تسلیم کرتا ہوں
کہ شبنم جیسی لڑکی کسی سے محبت کرے تو اس سے اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا جائز، لیکن آپ بھی مانیں گے کہ محبت کوئی خود اختیاری فعل نہیں ہے، یہ تو ایک خود رو جذبہ ہے جو دل میں کسی وجہ کے بغیر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دلیل کی بات ہی نہیں، ورنہ مجھ میں کیا ہے آخر؟ میرا مطلب ہے شاہ عالم سے اس کی جذباتی وابستگی، جو کہ شادی شدہ تھا اور کوئی قابل رشک کردار بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس سے ہزار درجہ بہتر مرد شبنم کے ایک اشارے پر اس کے لیے دل و جان قربان کر سکتے ہیں، مگر وہ اسی کو چاہتی رہی۔ اس سے آپ کیا کہیں گے، دیوانگی یا مجبوری؟ شاہ عالم نے اس کا بہت استحصال کیا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کل کی مجھے خبر نہیں، لیکن آج دلائل کی بنیاد پر میں محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا۔ میں شبنم کو پسند کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں، اس کی ذاتی، ظاہری اور باطنی خوبیوں کا معترف ہوں۔ مجھے اپنی بات وہیں روکنی پڑی۔ شبنم چائے کی ٹالی دھکیلتی اندر آئی تو اس کا چہرہ اندر کی خوشی سے دمک رہا تھا، اور اپنے بارے میں میری رائے جان کے گلاب ہو گیا تھا۔ اسے میں اپنی بدقسمتی کی بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک اتفاق تھا کہ اس نے میری گفتگو کے آخری جملے اندر آتے ہی سنے، اور میرے اعتراف محبت نے اس کی اور میری آئندہ زندگی کو زیادہ دشوار کر دیا۔ اس نے وہ سمجھا جو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ شبنم کی غلط فہمی یا خوش فہمی کے حال میں ایک گرہ اور پڑ گئی تھی، اور مجھے پہلے سے زیادہ وارفگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، یا کم سے کم مجھے ایسا لگا۔ میں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ آزاد صاحب تو ایک مجھے بھروسے کے کسی ایسے وکیل کا پتہ بتائیں جو میرے اس پہلو پر شک نہ کرے، فیس لے اور کام کرے۔ بھائی ایسے تو سبھی وکیل ہوتے ہیں، موکل کو بھروسہ نہ ہو تو ان کا روزگار کیسے چلے؟ مگر خیر، انہوں نے جیب سے کارڈ نکالا۔ یہ کل آئے تھے اور اپنا کارڈ دے گئے تھے کہ کارڈ سے یاد فرمائیے بوقت ضرورت۔ ہم نے کہا کہ خدا نہ کرے، مگر کیا بھروسہ ہے زندگی کا؟ جوش میں ہوش سے محروم ہو کے ہم کسی کا کبھی قتل کر سکتے ہیں، بلکہ ایک فہرست ہے ہمارے ہاں واجب القتل افراد کی۔ سیر فہرست اس میں جواہر لال نہرو، جو خود کو کاتب جواہر رقم نیرنگ، یہ تخلص ہے ان کا۔ میں نے کہا یہ وکیل کوئی عقیدت مند ہے؟ میاں اپنا لونڈا ہے، شاگرد رہا ہے، کوہ صحافت میں خوار تھا۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ریس کورس میں خچر نہیں دوڑ سکتا۔ خبر کیا بناتے ہو، خبر بناتے ہو، گورکن بن جاؤ، فائدے میں رہو گے۔ اس نے باندھ لی ہماری بات گرہ میں۔ رئیس نے حیرانی سے کہا، یعنی گورکن ہو گیا وہ کسی قبرستان میں؟ آزاد صاحب نے کہا مارا ہو جاتا ہے، مگر وہ تو تھا چلتی پھرتی لاش۔ اب بھی ہے، پتہ نہیں وکالت کیسے چل رہی ہے۔ دماغ کی ضرورت تو اس میں بھی پڑتی ہے، جس کو ہم جھنجھنا کہتے ہیں۔ خالی تھا نا، اس کے لیے بچتا تھا۔ میں نے کہا دراصل میں اپنی ساری جائیداد وغیرہ کے جھنجھٹ سے چھٹکارا چاہتا ہوں، اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ شبنم نے چائے مجھے پیش کی۔ کیا طارق کو دنیا ہونے کا سوچا ہے؟ مایا جال سے نکل کے کیا کرو گے آخر؟ میں نے کہا بس دیکھ لیا سب کچھ کر کے، اب کچھ نہ کر کے دیکھیں گے۔ تم بتاؤ، میں نے جو کام تمہارے سپرد کیا تھا، کچھ مواد ملا؟ پرانے اخباروں سے میں لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کے پھر اندر چلی گئی۔ کیا یہ لوٹ مار اور چوری ڈکیتی کا سلسلہ ہے برخوردار؟ ہم تو سن کے رہ گئے تھے، دم بخود، اور ہاتھوں کے وہ اڑ گئے طوطے۔ یہ خادم اور عثمان جن کو بڑی شہرت ملی تمہارے مقتول کی حیثیت سے، یہ کیا بیچ رہے ہیں دنیا میں ڈالروں کے بدلے؟ ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، بخدا یہ تو بردہ فروشی سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے ہماری نظر میں۔ شبنم نے کچھ اخباروں کے تراشے مجھے پیش کیے۔ ہر اخبار کی فائل دیکھنا تو ممکن نہیں تھی، مگر اس کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ثبوت کافی ہیں۔ لاہور، کراچی سے پشاور تک ہر جگہ عجائب خانوں میں ایک مافیا سرگرم عمل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نور چشم کہ تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آزاد صاحب نے کہا، اور جان لیا تب بھی کیا ہوگا؟ کیا ہمارے سرکاری محکمے اور تفتیشی ادارے بے خبر ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو وہ برابر کے شریک جرم نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکاری حکام اور ذمہ داران افسران کا تعاون حاصل کیے بغیر عجائب خانوں سے نوادرات چوری ہوں؟ کروڑوں کی مورتیاں اور اسمگل ہو کے یورپ اور امریکہ پہنچ جائیں، قدیم سکے جن کی مالیت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا غائب ہو جائیں، اور یہ آج شائع ہونے والی خبریں ہیں۔ یہ گزشتہ 1 سال ہی تراشے ہیں۔ شبنم نے کہا یہ سلسلہ نہ جانے کب سے جاری ہے۔ میں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ ٹریلر کی طرح ہیں۔ اصل فلم سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ اس ملک کو کتنا ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے۔ یہاں لیڈر ملک کے بینکوں سے اربوں سے قرضے لے کر کھا گئے، ہر سال اربوں روپے رشوت میں جاتے ہیں، اربوں کا ٹیکس چوری ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان یہ قومی ورثے کی مافیا خاموشی سے پہنچا چکی ہے نا، اور پہنچا رہی ہے، اس کے اعداد و شمار اس سے کہیں بڑے اور بھیانک ہوں گے۔ وہ تو ہے، تاریخی اہمیت رکھنے والی ہر چیز انمول ہوتی ہے، اس کی قیمت کہاں لگائی جا سکتی ہے؟ سکہ ریج الوقت میں آزاد صاحب بولے۔ میں نے کہا یہ بڑی منظم ڈکیتی ہے، اس میں محکمہ آثار قدیمہ کے چپراسی سے لے کر عجائب خانوں کے منظم تک سب ایک دوسرے کے معاون شریک جرم ہیں۔
یہ ایک آدمی یا چند افراد یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ عجائب خانوں میں جو کچھ ہے اور جو محکمہ آثار قدیمہ ڈپارٹمنٹ آف اور کینوس کے پاس ہے، اس ذخیرے کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب۔ اس میں سکے، مورتیاں، نایاب نسخے اور مقطوطات، نوادرات اور تاریخی اشیاء ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قیمتی چیزیں ہیں، اور لاہور میوزیم ہی کو دیکھ لیں آپ، اوپر نیچے اس کے کتنے حال ہیں، اور وہ سب بھرے ہوئے ہیں۔ میوزیم ہر شے میں ہے، آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے اس میں کیا تھا جو اب نہیں ہے؟ بھائی ریکارڈ ہوگا ہر چیز کا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں یہ خبر، ایک نگراں نے چارج ہی نہیں دیا اور چارج دینے یا لینے والا آپس میں مکمکا کر لیں گے۔ بھائی آپس کی بات ہے، کسی اور کو کیوں معلوم ہو؟ نیچے والے اپنا کام کر رہے ہوں گے، اوپر والوں کو ان کا حصہ مل رہا ہوگا۔ یہاں نوادرات کے خریداروں کے ایجنٹ منہ مانگی قیمت دیتے ہوں گے اور ان کو کسٹم کلیئرنس بھی مل جاتی ہوگی۔ ملک سے بہت کچھ ایکسپورٹ ہوتا ہے، پھلوں سے چاول اور کپاس تک، ان کی آڑ میں نوادرات نکالے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں ہزاروں کی چیز لاکھوں کی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت لمبی زنجیر ہوگی۔ اس میں صرف میوزیم اور آثار قدیمہ والے ہی نہیں، کلیئرنگ ایجنٹ اور کسٹم حکام، ایئرپورٹ اور سی پورٹ اور مامور سیکیورٹی والے، ایئر لائنز اور شپنگ لائن، خریداروں کے ایجنٹ اور ڈیلرز، نہ جانے کہاں کہاں کون اس مافیا میں شامل ہوگا۔ جناب علی، کل تک تم بھی اس مافیا کا ایک حصہ تھے؟ میں نے سنبھل کے کہا، بے شک تھا، کل تک تو بہت کچھ تھا جو آج نہیں ہے، اور یہی بنیادی سبب ہے ان کی مجھ سے دشمنی کا۔ کوئی مافیا اپنے کسی ممبر کے الگ ہونے کا رسک نہیں لیتی۔ شبنم نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ مجھے معلوم نہیں تھا ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کی نوعیت کا، میرا باہر آنا جانا تھا، مجھے ایک سیاسی شخصیت ہونے کے ناطے کچھ رعایت حاصل تھی، میں ان کے لیے کاروباری رابطے کا ذریعہ بنا رہا اور ان سے اپنا حصہ بھی وصول کرتے رہے۔ شبنم نے کہا، ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ انجانے میں مجھ سے یہ جرم ہوا، اسے غلطی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو میں جو کچھ بھی ہوں، تم میرے سیاسی کردار پر نکتہ چینی کر سکتی ہو، میرے ذاتی کردار پر انگلی اٹھا سکتی ہو، نہ مجھے ایمانداری کا دعویٰ ہے نہ پارسائی کا اور اصول پرستی یا قناعت پسندی کا، لیکن میں وطن فروش نہیں ہوں، میں اپنی مٹی کا محافظ ہوں۔ اپنی دھرتی ماں کی طرح ہوتی ہے، اور کوئی بیٹا ماں کے گہنے کپڑے نہیں بیچتا جن کی ملکیت پر وہ ناز کرتی ہو۔ ہمارا تاریخی ورثہ اس زمین کا گہنا یہ تو ہے۔ شبنم مجھے حیرانی سے دیکھتے رہی۔ میں نے صرف سنا تھا کہ لوگ راتوں رات بدل جاتے ہیں، خدا جب چاہتا ہے توفیق دیتا ہے اور چور کو قطب کر دیتا ہے۔ تمہاری فطرت کا یہ انقلاب دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم شاہ عالم ہو۔ ایک بات بتاؤ گی ایمانداری سے، میرے جذبات کا لحاظ کیے بغیر؟ بالکل سچ۔ کچھ نروس ہوگی، بہت مشکل سوال کر کے مجھے کیوں آزمائش میں ڈالتے ہو سب کے سامنے؟ اس مرحلے پر آزاد صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں خلوت میں گفتگو کا موقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک جمائی لے کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی ہماری طرف سے شب بخیر، ہمارے لیے رات شروع ہو گئی ہے اور رات خدا نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ شبنم میری شخصیت اس کے بالکل برعکس ہے بیشتر معاملات میں۔ میں پرانا شاہ عالم بالکل نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اچھی طرح سمجھ لو یہ بات۔ اس سے نظر جما کے مجھے دیکھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو آخر؟ میں نے کہا، جو کچھ میں کل کرتا تھا تمہیں قبول تھا، لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی رسک نہیں تھا۔ ایک طرح سے تمہیں سیاسی اثر رسوخ کا تحفظ بھی حاصل تھا، مگر آج صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس سے مجھے کیا فرق پڑتا؟ فرق پڑتا ہے شبنم، آخر رکشی نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ صرف اس لیے کہ ان حالات میں وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ اس نے عقل سے فیصلہ کیا، جذبات سے نہیں۔ کیا تمہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، میں رکشی نہیں ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میری وجہ سے تم خطرے میں پڑ جاؤ گی، میری روح پوشی کے بعد تم ایک ذریعہ بن جاؤ گی مجھ تک رسائی کا۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر پولیس کے ہاتھ ملزم نہ آئے تو اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بیوی بچے ماں باپ یا بھائی بہن عذاب میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کی سب سے بڑی کمزوری اس کے جذباتی رشتے ہوتے ہیں۔ رکشی نے تو طلاق لے کر تم سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، میں کیسے طلاق لوں آخر؟ اور میں اتنی بزدل اور کم ہمت نہیں ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گی ہر حال میں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، میرے لیے تو یہ بقا کی جنگ ہے۔ دشمن نے تو دو ٹوک لہجے میں واضح کر دیا کہ یا تو میں پہلے کی طرح ان کے لیے کام کرتا رہوں، ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کہ وہ خطرہ مول لے ہی نہیں سکتے۔ علی، تم کیسے مقابلہ کرو گے ان کا، اور کب تک؟ میرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ انہیں یہ منظور نہیں کہ میں اپنا راستہ الگ کر لوں، انہیں میرے وعدے پر اعتبار نہیں کہ میں خاموش رہوں گا، کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رہا یہ سوال کہ مقابلہ کیسے کروں گا اور کب تک، تو یہ جواب ہے کہ جب تک زندگی ہے مجھے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ زندہ رہنے کے یہی ایک صورت ہے، ہمیں اور توفیق خدا دے گا۔ اب تو مجھے بھی ضد سی ہو گئی ہے کہ اچھا یوں ہے تو یوں ہی صحیح، مرنے کے ڈر سے میں خودکشی نہیں کر سکتا۔ تم مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تو پھر میں یہ حق حاصل کروں گا، جیسے بھی ہوگا۔ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے، اور یہ فیصلہ بندہ نہیں خدا کرتا ہے۔
کون کب کہاں اور کیسے دنیا سے رخصت ہوگا۔ علی برا مت ماننا، تمہارا اور ایک مافیا کیا مقابلہ، اس لیے تو میں انڈر گراؤنڈ رہنے پر مجبور ہوں۔ میں کھلی جنگ کیسے لڑ سکتا ہوں ان سے، اور یہ بالکل یک طرفہ معاملہ بھی نہیں۔ میرے پاس بہت کچھ ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے، سب سے ایک ساتھ نہیں، ایک ایک سے تو نمٹ سکتا ہوں میں۔ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں، وہ اپنے مافیا کو ایک ناقابل تسخیر طاقت سمجھتے ہیں، مگر میں ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ صرف زبانی دعووں سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ رائٹ، اپنی بقا کے لیے دنیا میں طاقت کا توازن ضروری ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے 1947 میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اب ہمارے لیے ایٹمی طاقت بن جانا انتہائی ناگزیر ہے۔ ان کے پاس ایٹم بم ہے، تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے اور برابری کی سطح پر جینے کا حق حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی ایٹم بم ہے تمہارے پاس بھی؟ شبنم مسکرائی۔ میرے پاس یہ انفارمیشن بم ہے۔ میں نے اسے کمپیوٹر کی فلاپی ڈسک دکھائی۔ اس میں ایک مافیا کا سارا کچا چٹا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا نہیں کہ میں اس میں کس کی محب وطن کا نام ہے جو در حقیقت وطن فروش ہے، اور کون کون غدار ہیں جو معزز بنا بیٹھا ہے، قوم کا لیڈر کہلاتا ہے۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سب کے چہرے بے نقاب کر کے چھوڑوں گا۔ پھر تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا، شبنم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا فیصلہ کر لیا؟ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تم جہاں بھی رہو گے۔ میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھ لیا۔ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ بے شک مجھے تمہاری مورال سپورٹ کی ضرورت ہوگی، میں تم سے رابطہ رکھوں گا، اور ایسے بہت سے کام ہوں گے۔ اس نے مایوسی سے کہا۔ ابھی خود تم نے کہا تھا کہ تم سے تعلق کے بعد سب سے زیادہ خطرات مجھے لاحق ہوں گے۔ یہ تو سچ ہے۔ پھر کیا تم چاہتے ہو کہ میں اکیلی میں دشمنوں کی نظر میں رہوں، اور وہ تمہارا پتہ پوچھنے کے لیے مجھے جب چاہیں اٹھا کے لے جائیں، میرے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، تو خود تو روپوشی میں محفوظ رہو گے؟ میں نے کہا، شبنم تم کو اعلانیہ میری مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے تمہارے درمیان ایک خفیہ رابطہ ہوگا۔ تم ایک صحافی ہو، تمہاری رسائی ہر جگہ ہے اور ہر شخص تک۔ تمہارے وسائل میں سب سے اہم وہ ذہانت ہے جس کی مدد سے تم اپنے گڈ ول بنائی ہے۔ اب تک میں نے قانون شکن عناصر سے براہ راست کوئی جنگ نہیں لڑی۔ میں نے معاشرتی، سیاسی اور انتظامی خرابیوں کے خلاف ضرور لکھا ہے، مگر کسی ایک گروہ یا جماعت کے ساتھ محاذ کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے کہا، یہ بڑی عقل مندی کی تم نے۔ یہ عقل مندی کی بات نہیں، میں ڈرتی تھی ایسے بہت سے معاملات سے جو میں اخبار میں اٹھاتی تو اس کا رد عمل خطرناک ہوتا۔ میں کسی بااثر اور طاقتور دشمن کی ذاتی دشمنی کا نشانہ نہ بن جاتی۔ میں نے کہا، تمہیں آئندہ بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ فی الحال روپوشی میری مجبوری ہے۔ میں بھیس بدل کر دن کہیں گزار سکتا ہوں تو رات کہیں۔ وہ فٹ پاتھ پر یا ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی جگہ پر تم کیسے رہ سکتی ہو میرے ساتھ؟ اور فرض کرو میں کسی گھر میں رہتا ہوں اور کوئی خفیہ ٹھکانہ بنا لیتا ہوں، تو وہاں بھی تمہیں ساتھ رکھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ ہماری کچھ معاشرتی اور اخلاقی حدود ہیں۔ خود مختار ہونے کا مطلب ہرگز ایسی آزادی نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم رشتوں کی قیود سے آزاد ہو جائیں۔ ہم بہرحال مشرق ہیں اور ایک پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں۔ خفت سے اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے واضح الفاظ میں دیا تھا کہ تم میری بیوی نہیں ہو کہ میں تمہیں ساتھ لیے پھروں۔ ایک مرد اور عورت کے تعلق میں اخلاقی اقتدار کی پابندی کا احساس نہ ہو تو ذہنی آہنگی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ جسمانی طور پر وہ جانور ہو جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے۔ اچھا، اگر ضرورت پڑے تو میں کہاں مل سکتی ہوں تم سے؟ تمہارا پتہ تو ہونا چاہیے میرے پاس، اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، روپوشی تم سے نہیں ہے، میں تمہیں پوری طرح باخبر رکھوں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھے ایک ٹھکانے پر ملو۔ ویسے تو اتنی شہرت ہے تمہاری، تمہیں تلاش کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا تاروں بھرے آسمان میں چاند کو۔ وہ ہنسنے لگی۔ آگے نہ تعریف اور خوشامد کے اوچھے ہتھیاروں پر۔ عورت کی کمزوری کو مرد اپنی شہزوری سمجھتے ہیں۔ ایک مثال دی تھی میں نے، ذرا شاعرانہ ہوگی مگر غلط نہیں تھی۔ تم کوئی عام عورت نہیں ہو اور مجھے تمہاری کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے سوچنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو گئی۔ مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے اور تم بھی اعتماد کر سکتے ہو میرے اعتماد پر۔ میں نے کہا، دیکھو تمہارا موبائل فون نمبر ہے میرے پاس، میرے موبائل فون کا نمبر لکھ لو۔ یہ رئیس کا فون تھا جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ مجھے اخبار کے دفتر کا اور آزاد صاحب کے گھر کا فون نمبر معلوم ہے۔ ہم 24 گھنٹے رابطے میں ہیں۔ میں تم سے ملتا بھی رہوں گا، لیکن کبھی میں تم سے ملنا چاہوں تو مجھے فون کرو، میں بتا دوں گا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے کہا۔ اس کی مایوسی جھنجھلاہٹ بن گئی۔ یعنی وہی مرغے کی ایک ٹانگ، یہ نہیں بتاؤ گے کہ رہتے کہاں ہوں، اپنے گھر کا پتہ نہیں دو گے مجھے بھی؟ ضرور دوں گا جب ہوگا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی کون سا گھر ہے میرا؟ علی، میرا تو دماغ چکرا دیا ہے تم نے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ باہر سے تم وہی ہو، اندر سے اچانک اتنے کیسے بدل گئے؟ تمہارا ذہن، تمہارے نظریات اور تمہارے خیالات، تمہارا رویہ، تمہارا احساس، سب مجھے بالکل اجنبی لگتا ہے۔ تمہاری شخصیت ہی مختلف ہے۔ میں نے کہا، اس انقلاب کا تم کو ناپسند کرتی ہو؟
ناپسند کا کیا سوال، ناقابل فہم ضرور ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ راتوں رات کسی نے بدمعاشی سے توبہ کر لی، دنیا داری چھوڑ دی اور عاقبت کی فلاح کی راہ پر چلنے لگا، مگر اس کی کوئی منطقی وجہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے۔ کسی کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوئی رشوت، بے ایمانی اور غیر اخلاقی غیر قانونی ذرائع سے ہونے والی آمدنی سے عیش کرتا رہتا ہے، مگر اندر سے اس کے ضمیر کی خلش اسے پریشان کرتی ہے، یا اچانک اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کا جوان بیٹا مارا جاتا ہے، یا بیوی پاگل ہو جاتی ہے، یا کوئی اپنی روحانی قوت سے کایا کلپ کر دیتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایک بار مر کے پھر جی اٹھا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میرے دشمنوں نے زندہ گاڑ دیا ہے اور میں کسی معجزے کی طرح قبر سے نکل کے پھر دنیا میں آ گیا ہوں۔ یہ واقعہ بتانے کے شاہ عالم مرا نہیں ہے، کیا یہ کم عبرت ناک واقعہ ہے؟ فرض کرو تمہاری طرح کوئی مجھے شاہ عالم تسلیم نہ کرتا تو میرے لیے جینا ناممکن ہو جاتا، میں پاگل ہو کے خودکشی کر لیتا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر کیا؟ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ اس کے باوجود جو تمہارا ماضی تھا وہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے، تم اسے بھلا نہیں سکتے، بھلانا چاہو تب بھی دماغ سے یادوں کو خارج کرنا ناممکن ہوگا۔ مگر بعض اوقات مجھے شک ہوتا ہے کہ تمہاری یادداشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ وہ بولی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کیا تمہیں یاد ہے تم رکشی کے لیے اپنے دل میں کیسے جذبات رکھتے تھے؟ تم کہتے تھے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، تم صرف ماں باپ کی وجہ سے شادی پر مجبور ہو گئے تھے اور اس رشتے کو اسی لیے برداشت کر رہے ہو، مگر اسے بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھ لو، میں نے چھوڑ دیا اسے، لیکن تم اسے اپنا سب کچھ دے دیا۔ تم کہتے تھے کہ کھڑے کھڑے گھر سے نکال دوں گا کسی دن، 3 بار طلاق کہوں گا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، 1 لاکھ حق مہر وصول کرنے کے لیے بھی جائے کسی عدالت کا دروازہ کٹکھٹائے اور میرے خلاف ڈگری لائے، اور اب 1 لاکھ حق مہر تو کیا، تم نے اپنی ساری جائیداد اس کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کروڑوں کی پراپرٹی اسے دے کے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میرا اپنا کوئی گھر نہیں۔ میں نے کہا دراصل مجھے یہ احساس بھی تھا کہ میں نے رکشی پر بہت ظلم کیا ہے، بیوی کی حیثیت سے نہ اسے عزت دی اور نہ اس کے حقوق دیے، میں نے اسے ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا رکھا، یہ سب اس کی تلافی کے لیے ہے۔ مجھے پراپرٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، اب میرے بینک اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ ہے جتنا میں نے رکشی کو دیا، اس سے زیادہ میں نے انویسٹ کر رکھا ہے، میری آمدنی متاثر نہیں ہوئی۔ شبنم میری دلیل سے مطمئن نہیں ہوئی۔ علی، تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہارا اور میرا پتہ ایک تھا، جہاں تم تھے وہاں میں تھی، اور جہاں میں ہوتی تھی تم خود پہنچ جاتے تھے وہاں۔ اب تم مجھے مشرق کی اخلاق و اقدار کا مطلب سمجھاتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے برہمی سے کہا، دیکھو میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ پرانے شاہ عالم کو بھول جاؤ اور مجھ سے بار بار مت پوچھو کہ تم اتنے بدل کیسے گئے ہو۔ کل کا کوئی حوالہ مت نکالو میرے سامنے، سمجھ لو مر گیا پرانا شاہ عالم، اور یہ نیا شاہ عالم تمہیں پسند نہیں۔ اگر اس کے خیالات اور نظریات سے تمہیں اتفاق نہیں تو چھوڑ دو مجھے، تمہارا اور میرا راستہ الگ ہو سکتا ہے، تم اپنی پرانی دنیا میں خوش رہو، شاہ عالم جیسے اور بہت مل جائیں گی تمہیں۔ میں ایک نئی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی مرضی سے جینے دو، مجھے ماضی کے جال میں قید رکھنے کی کوشش چھوڑ دو۔